رقیہ کے والد کی تلاش مکمل ہو چکی تھی، مگر رقیہ کی ہولناک موت کیسے ہوئی؟ واجد کدھر تھا؟ یہ ابھی بھی راز تھا۔ رقیہ کی بغیر سر کے لاش کو واپس گھر لے جانے لگے، مگر ناصر کے علم میں یہ نہیں تھا کہ وہ اس وقت اپنی بیٹی کے مردہ جسم کے ساتھ بدروحوں کے مسکن میں ہے۔ جیسے ہی گھر سے باہر قدم رکھنے کی کوشش کرتے، خوفناک چیخوں کی آوازیں ان کا راستہ روکتی۔ کبھی وہ آواز کسی مرد کے چیخنے کی ہوتی تو کبھی رقیہ جیسی آواز آتی۔ مڑ کر دیکھتے تو سوائے اندھیرے کے کچھ دکھائی نہ دیتا۔ ہر طرف خوف اور دہشت کا عالم تھا۔ جیسے دروازے کی طرف قدم بڑھاتے چیخیں مزید بڑھ جاتی۔ کبھی رقیہ کی آواز میں کوئی کہتا کہ کدھر جا رہے ہو مجھے لے کر، تو کبھی بچوں کے چیخنے کی آوازیں آتی۔ مختصر یہ کہ وہ شیطانی طاقتیں انہیں ہر طرف سے روک رہی تھیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کی۔ جیسے تلاوت شروع کرتے تو وہ آوازیں کم ہو جاتی، مگر جیسے ہی رکتے تو پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر لیتی۔ بڑی مشکل سے گھر سے باہر قدم نکالے، گاؤں والوں نے بھی تھوڑی دوری اختیار کر لی۔ رقیہ کا باپ اپنی جوان بیٹی کی لاش کندھوں پر رکھے نیچے اترتا گیا۔ رستے میں کبھی پتھر لگتے تو کبھی دیکھتے کہ آگے رستہ بند ہے۔ راستے میں آگ لگی ہوئی نظر آتی۔ جب قریب جاتے تو ہنسنے کی آوازیں آنے لگتی۔ خیر اللہ اللہ کر کے سندھ کی جانب سفر جاری ہوتا ہے، مگر فکر یہ تھی کہ واجد کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ واجد زندہ ہے یا اس کے ساتھ بھی رقیہ جیسا حال ہوا، کچھ معلوم نہیں تھا۔ سندھ کی واپسی کی بھی الگ داستان ہے۔ جیسے جیسے گھر کے نزدیک ہوتے گئے، واقعات میں کچھ کمی واقع ہوتی گئی۔ گھر پہنچتے ہی پورے قصبے میں خوف پھیل گیا۔ رقیہ کی ماں اپنی بیٹی کی بغیر سر کے لاش دیکھ کر دھاڑے مار کے رونے لگی۔ کچھ عرصہ پہلے جس بیٹی کی شادی کی، آج اس کی لاش بغیر سر کے ان کے سامنے پڑی تھی۔ ساتھ ہی ایک اور خبر ناصر کو ملی کہ واجد کی ماں کی قبر میں سے عجیب آوازیں سنائی دی گئیں، جیسے کوئی شدید درد میں تڑپ رہا ہو، اور کبھی وہ آوازیں ہنسنے کی ہو جاتی تھیں۔ کچھ دن کے لیے پورے گاؤں میں خوف پھیل گیا اور لوگ گاؤں چھوڑ کر جانے لگے۔ آوازوں سے تنگ آ کر گاؤں کے چند مولویوں کو ساتھ لے کر قبر دوبارہ کھولی گئی تو سب لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ واجد کی والدہ کی لاش غائب ہے، قبر خالی تھی۔ وہ قبر جو چند عرصہ پہلے تمام گاؤں والوں کے سامنے کھودی گئی اور واجد کی والدہ کی تدفین بھی کی، اب وہ خالی تھی۔ گاؤں والوں نے تمام قصہ ناصر کو بتایا۔ خیر رقیہ کی تدفین کی گئی اور ابھی بھی واجد کا کوئی پتہ نہیں تھا، اور اب تو اس کی والدہ کی لاش بھی قبر سے غائب تھی۔ چند دن کے بعد رقیہ کا صندوق کھولا گیا تو چند اوراق پر مشتمل رقیہ کی کہانی اس میں رقیہ نے خود لکھی تھی کہ اس کے ساتھ کیا کیا گزرا۔ آپ سے اجازت لینے کے بعد واجد نے مجھ سے اصرار کیا کہ ہم نے کل ہی نکلنا ہے۔ میں نے واجد کو کہا کہ ٹھیک ہے، کل امی اور ابو سے مل کر چلے جائیں گے۔ اس پر واجد غصہ ہوا اور کہنے لگا کہ ملنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی کل ہی تو مل کر آئے ہیں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ واجد نہ ملنے پر اصرار کیوں کر رہا ہے۔ شادی کے دن ہی میں نے صرف واجد کی والدہ کو دیکھا۔ پوچھنے پر واجد نے بتایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں اور وہ دوسرے کمرے میں ہیں اور مجھے جانے سے بھی منع کیا۔ پلان اگلے دن کا تھا، مگر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ واجد نے مجھ سے کہا کہ ہمیں ابھی نکلنا پڑے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کل موسم ٹھیک نہ ہو اور ہمیں دیر ہو جائے۔ میں نے واجد کے چہرے پر عجیب سا ڈر اور خوف دیکھا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا، نظریں جھکا کر ہی بات کر رہا تھا۔ رات کو ہم نکلتے ہیں، سامان بھی مختصر سا ساتھ لیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ کہاں سے گئے، کس پر گئے۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں پہاڑوں کے درمیان تھی۔ میرے 2 صندوقوں میں سے صرف ایک صندوق تھا اور واجد کا رنگ بالکل اڑا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ ہم کدھر ہیں، تو واجد نے بتایا کہ یہ بہت اچھا سیاحتی مقام ہے، مگر جگہ کا نام نہیں بتایا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے یاد نہیں کہ کس جگہ پر ہوں
اور یہاں پہنچتے ہوئے کتنے دن لگے؟ گھر سے یہ کتنا دور ہے؟ اور یہاں تک پہنچے کیسے؟ مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ واجد سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی اور تم نے سارا سفر سو کر ہی پورا کیا۔ واجد ابھی بھی میرے ساتھ نظریں نہیں ملا رہا تھا، اور جس جگہ پر ہم موجود تھے وہاں صرف پہاڑ تھے، نہ کوئی بندہ نہ کوئی اور مخلوق۔ پہاڑوں کے درمیان ایک کمرہ نما جگہ تھی جدھر واجد نے مجھ سے کہا کہ شادی کا جوڑا پہن لو۔ یہاں مجھے عجیب لگنا شروع ہوا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ میں نے انکار کیا تو واجد طرح طرح کے بہانے بنانے لگا کہ میرے دوست کے گھر جانا ہے، ہماری نئی شادی ہوئی ہے تو انہیں پتہ لگنا چاہیے کہ ان کے گھر دلہن آئی ہے۔ واجد نے مجھ سے اسی کمرے میں کپڑے بدلوائے اور اوپر پہاڑ کی جانب اشارہ کیا کہ وہاں جانا ہے۔ میں نے واجد سے کہا یہاں کوئی نیچے انسان نہیں تو وہاں اوپر کیا ہوگا؟ اس پر اس نے جواب دیا کہ وہاں پوری بستی آباد ہے، تمہیں اوپر جا کر بہت خوشی ملے گی۔ یہ کہہ کر پہاڑوں کی جانب سفر طے کرنا شروع کر دیا۔ واجد مجھ سے آگے تھا اور بہت تیز تیز چل رہا تھا۔ سانس اس کا پھولا ہوا تھا، اور جب سے میری آنکھ کھلی تھی تب سے اس کا حلیہ کافی عجیب تھا۔ رنگت کالی اور کپڑے یوں جیسے کئی دنوں سے نہ دھوئے ہوں اور نہ ہی بدلے ہوں۔ جیسے جیسے سفر اوپر کی جانب ہو رہا تھا ویسے ویسے احساس ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میں واجد کو آوازیں دیتی تھی کہ آہستہ چلو، مگر واجد نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جیسے جیسے اوپر جاتے گئے وحشت بڑھتی گئی۔ کسی بستی کا کوئی نشان موجود نہ تھا۔ عجیب آوازیں آنا شروع ہو گئیں جیسے کوئی ہنس رہا ہو۔ میں نے واجد کو آواز لگائی کہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، مگر واجد نے یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ جنگلی جانور ہیں، ہمیں شام ہونے سے پہلے اوپر جانا ہے۔ اللہ اللہ کر کے اوپر پہنچے تو یہ دیکھ کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی کہ اوپر صرف ایک گھر ہے، اور وہ بھی بالکل پرانا اور تباہ حال۔ واجد جلدی سے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ میرے سر سے پیروں تک پسینے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس گھر میں جانے کا مقصد کیا ہے۔ سخت سردی میں میرے کپڑے پسینے سے شرابور تھے۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی تو میری سانسیں رکی رہ گئیں۔ یہ گھر بالکل خالی اور ویران، نہ کوئی بجلی، نہ کوئی لائٹ، نہ کوئی گھر میں سامان۔ ہر طرف نحوست، عجیب خاموشی۔ میں نے سختی سے پوچھا کہ ہمارا یہاں پہ کیا کام ہے؟ واجد نے کہا کہ میں بیٹھنے کے لیے کسی چیز کا انتظام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر واجد گھر سے نکل گیا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ شاید جس شخص کے ساتھ میں آئی ہوں یہ میرا خاوند ہے ہی نہیں، بلکہ مسئلہ کوئی اور ہے۔ مغرب ہو چکی تھی۔ پورے گھر میں سخت اندھیرا، سخت سردی تھی۔ میں تنہا گھر میں اکیلی کھڑی تھی۔ اتنا اندھیرا تھا کہ مجھے میرا ہاتھ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ فوراً سوچا کہ یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ کوشش کر کے دروازے کی طرف بڑھی تو واجد دروازہ باہر سے بند کر کے جا چکا تھا۔ میری روح میرے جسم کا ساتھ چھوڑنے لگی۔ پورا جسم پسینے سے تر تھا اور پاؤں وزنی۔ اتنی دیر میں واجد واپس آیا، سر پر ایک چارپائی اور ہاتھ میں ایک موم بتی۔ میں نے کہا کہ مجھے واپس جانا ہے۔ واجد نے کہا کہ آج رات ہمیں یہیں رکنا پڑے گا، بستی ابھی تھوڑی اور آگے ہے۔ چارپائی رکھی، مجھے اس پر بٹھایا۔ میں نے اونچا بولنا اور اصرار کرنا شروع کر دیا۔ واجد نے ایک پیتل کے گلاس میں مجھے پانی دیا اور بولا کہ یہ پیو، پھر ہم لوگ چلتے ہیں۔ بھوک اور پیاس سے ویسے ہی جان نکل رہی تھی۔ میں نے پانی پیا۔ واجد بالکل میرے سامنے بیٹھ گیا، مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا، نہ آنکھیں جھپکتا نہ گردن ہلاتا۔ میں نے بولا کہ میں نے پانی پی لیا ہے، اب چلو۔ اتنی دیر تھی کہ میری ناف کے نیچے درد شروع ہو گیا۔ درد ہر لمحہ بڑھتا گیا۔ واجد کو آوازیں دی، شور مچایا، مگر واجد مسلسل اسی حالت میں مجھے دیکھ رہا تھا، نہ پلکیں جھپکے اور نہ گردن ہلائے۔ کچھ ہی دیر میں مجھے ماہواری کا خون آنا شروع ہو گیا، اتنی شدت سے کہ چند لمحوں میں میرے لباس سے خون رسنے لگا۔ میں چارپائی پر لیٹ گئی۔ شاید وہ چارپائی اس لیے لائی گئی تھی۔ واجد اٹھا اور باہر چلا گیا۔ میں سمجھ گئی کہ میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے اور مزید برا ہونے والا ہے۔
درد کے ساتھ چیخ رہی تھی مگر سننے والا کوئی نہیں تھا۔ حالت چند ہی لمحوں میں یوں ہو گئی کہ میں اٹھنا تو دور کی بات، ہاتھ ہلانے سے بھی قاصر ہو گئی۔ سامنے موت واضح تھی مگر ذہن میں ایک ہی خیال تھا کہ یہ شخص ہے کون۔ کچھ دیر کے بعد واجد پھر آیا، اس بار ہاتھوں میں چند تعویذ کے ساتھ۔ چہرہ سیاہ، بال چند ہی لمحوں میں اس کے بڑھ چکے تھے، جسم سے اس کے عجیب بدبو جو پورے گھر میں پھیل گئی، اور زبردستی اس نے وہ تعویذ میرے پیٹ پر باندھ دیا۔ میں نے ایک ہی سوال کیا، تم کون ہو؟ کچھ دیر کے لیے وہ چپ ہوا اور اس کے بعد اس نے اتنا ہی جواب دیا، تمہاری سمجھ اور دنیا سے آگے کی چیز۔ بس یہ سننا ہی تھا کہ میں سمجھ گئی یہ انسان نہیں ہے۔ وہ شخص اٹھا اور ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ باہر سخت بارش ہونا شروع ہو گئی۔ واحد کام جو مجھے کرنا تھا وہ یہ کہ کسی طرح یہاں سے نکلنا تھا اور اپنی جان بچانی تھی، مگر اتنی دور پہاڑوں میں واپسی کا راستہ بھی پتہ نہیں، اور خون ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ کچھ دیر بعد بہت ہمت کر کے اٹھی، دوسرے کمرے میں دیکھنے گئی کہ وہ وہاں پر کیا کر رہا ہے۔ جیسے کمرے کے پاس پہنچی تو دیکھا اس کا سر دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے، قد انتہائی لمبا، پورا جسم بالوں سے بھرا ہوا اور سیاہ۔ وہ اپنی اصل شکل میں تھا۔ میں جسے اپنا شوہر سمجھ رہی تھی وہ اصل میں انسان تھا ہی نہیں۔ سامنے اس کے کئی انسانی سر جو کہ عورتوں کے تھے، اور آگ جلا کر وہ ان کے گرد چکر کاٹ رہا تھا۔ میں جلدی سے واپس آئی، پیٹ سے تعویذ اتارا اور لیٹ گئی، صرف اللہ کو یاد کرتی رہی اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ اتنی دیر میں دوبارہ انسانی روپ میں وہ باہر آیا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میرے جسم کے مختلف حصوں سے خون آنا شروع ہوا، سب سے پہلے ناخنوں کے نیچے اور پھر منہ سے۔ بہت دیر گزر گئی، وہ واپس نہیں آیا۔ میری موت شاید یہیں لکھی ہے، مگر یہ خط اگر کسی تک پہنچے یا کوئی مجھ تک پہنچے، خدا را میرے باپ تک پہنچا دے۔ مجھے معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ خط کے آخری الفاظ تھے جو خط میں لکھے گئے۔ ناصر کے گھر میں خط پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ ان کی بیٹی کے ساتھ ہوا کیا؟ انہوں نے کسی غیر انسانی مخلوق کے ساتھ بیٹی کی شادی کر دی تھی۔ پورا قصبہ صدمے میں تھا۔ اس شخص کی والدہ کون تھی؟ اس کی لاش کدھر گئی؟ وہ عورتوں کے سر جن کا ذکر رقیہ نے خط میں کیا، ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو رقیہ کے ساتھ ہوا۔ یہ سب راز تھے۔ بعد ازاں جب یہ بات پورے علاقے میں پھیلی تو پتہ چلا کہ تقریباً 15 ایسی لڑکیاں اور ہیں جو شادی کے بعد سے اپنے خاوند کے ساتھ لاپتہ ہیں۔ رقیہ کا جسم تو ان کے والدین کو مل گیا، مگر وہ 15 لڑکیاں اتنی خوش قسمت نہ تھیں۔